آج غریبی کی وجہ سے کیا ہے، رشتے نہیں ملتے، کیونکہ اب یہ مسئلہ لڑکیوں کا بھی ہے لڑکوں کا بھی ہے۔ کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پر لڑکا غریب رہتا لیکن متقی رہتا، پرہیزگار رہتا، داڑھی ٹوپی 5 ٹائم کا نمازی سب کچھ رہتا، اس کو بھی نہیں دے رہے آج کوئی، آج اس کو بھی لڑکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی راضی نہیں ہے۔ کیا کماتا، کتنا کماتا، کتنی پراپرٹی ہے اس کے پاس، خود کا گھر ہے کیا، پہلے یہ دیکھ رہے ہیں نا آج، خود کا گھر ہے کیا، کتنی سیلری ہے، کہاں کام کرتا، یہ سیلری میں کیا ہوگا ہماری بچی کا، نہیں دیتے ہم رشتہ اس کو۔ لڑکے کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ غریب لڑکے کو کوئی رشتہ شادی کرنے کے لیے اپنی بچی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دوسری طرف لڑکیوں کا تو کیا کہنا، جن غریب علاقوں میں جو لڑکیاں رہتی ہے پھر ان کی تو حالت بہت بری ہوتی ہے، یا تو بغیر شادی کے ہی پوری زندگیاں گزار لیتی ہے، یا پھر کیا ہے وہ 30-40 سال کی عمر میں وہ بھی بہت مشکل سے کسی ایسے مرد سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، جس کی بیوی کا انتقال ہوا ہو یا پھر خلا ہوا یا طلاق ہوا ایسا ہو جاتا ہے، یا پھر نہیں تو کیا ہے وہ خودکشی کر کے مر جاتی ہے یا کافروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ یہ لڑکیاں، غریب لڑکیوں کی حالت ایسی ہے، یاد رکھو۔ تو غریبی کی وجہ سے آج نکاح بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو آج صرف دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑ کر لوگوں کا رہن سہن دیکھے، دوسرے لوگ کیسا رہتے ہیں، دوسرے لوگ کیسا کھا رہے، کیا پی رہے، کیسا رہ رہے، ان کا گھر کیسا ہے، ان کی گاڑی کیسی ہے، ویسا میرے کو بھی رہنا ہے، ویسا گھر میرے کو بھی ہونا، ویسا کھانے پینے کی چیزیں میرے کو ہونا، ویسا پہننے کی چیزیں میرے کو ہونا۔ اس لیے اگر میں اس غریب سے نکاح کروں تو میرے کو وہ چیزیں نہیں ملتی نا، اس لیے میں غریب سے نکاح نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ یہ بہت بڑی وجہ بن رہی ہے۔ یہ دنیاوی خواہشات کے لیے کیا ہے، غریبوں میں کیا ہے، نکاح ہونا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے تو صحابہ کی زندگیوں میں غریبی کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ جیسا کہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اسماء بنت ابو بکر کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء، ان کا نکاح جو ہوا وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا تو حالت کیسی تھی؟ خود اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شادی کے وقت ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے علاوہ روئے زمین پر کوئی مال، کوئی غلام، کوئی چیز نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ یعنی جس کے ساتھ نکاح ہو رہا، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نہیں ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ایک ایسے غریب صحابی سے جس کے پاس سوائے ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے دوسرا کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس صحابی سے نکاح کر کے دے رہے۔ تو وہاں پر آج کل کی طرح یہ سوچ نہیں تھی کہ انہیں غریب ہے تو میں کیا دوں، کیسا پالتا، زندگی ایسا گزر جاتی کہ اعوذ باللہ۔ اچھے دیندار سمجھنے والے لوگوں کے اندر یہ باتیں سننے کو ملتی ہے، بڑی دینداری، بڑے ٹوپی داڑیاں والے سب، لیکن جب اپنی بچیوں کا نکاح کا جب معاملہ آتا ہے تو سب دینداری کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اتنے غریب تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غریب تھے، ان کی بیوی مالدار تھی۔ اور غریبی کیسی تھی معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی آ کر ایک مرتبہ سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو مال ہے میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، خیرات کرنا چاہتی ہوں غریبوں کو، کیا میں میرا مال میرے شوہر کو صدقے میں دے سکتی ہوں کیونکہ میرے شوہر غریب ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں ضرور دے سکتی ہے، اگر تو اپنے شوہر کو صدقہ کرے گی تو تیرے لیے ڈبل اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ کیوں؟ ایک تو رشتہ دار ہے، رشتہ داری کا، اور دوسرا صدقے کا، 2 اجر تجھے ملیں گے۔ تو حالت کیسی ہے دیکھیے، آج ایسی حالت ہے کوئی؟ آج ایسا ہوتا ہی نہیں نا، غریب لڑکے کو کوئی مالدار عورت سے نکاح ہوتا ہی نہیں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی نیک متقی ہے تو ماشاءاللہ مالدار امیر وہ کیا کرتا ہے، غریب لڑکیوں سے کرتا ہے نکاح، لیکن جس گھر میں امیر لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنی لڑکی کا نکاح غریب لڑکے سے دینا چاہتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں ایسا۔ ہمارے ماحول میں کبھی نہیں نظر آتا کہ داماد غریب ہے لیکن لڑکی کیا ہے، مالدار ہے، شوہر غریب ہے لیکن بیوی کیا ہے، اس کی بہت مالدار ہے، ایسا کہیں نظر نہیں آتا ہم کو۔ اگر اس کی سب سے بڑی مثال ہم لوگوں کو لینا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نکاح کرے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کی بہت بڑی مالدار خاتون، لیکن غریب. ہاں کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی پراپرٹی نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نکاح ہوا. لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو ہماری بچی کو جہیز کا جب مسئلہ آتا نا، ہماری بچی کو ہمارے پاس بہت ہے، ہمارے کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، ہمارے کو سود پہ قرضہ لانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، ہمارے کو اللہ دیے سو بہت ہے. ہم کیا کرتے؟ خوشی سے ہماری بچی کو جہیز دیتے. بولتے ہیں خوشی سے بھی نہیں دینا کیا ہماری بچی کو؟ ہمارے پاس ہے نا، ہے تو دے رہے نا. اچھا خوشی سے اگر دینا ہے، ایک تو مسئلہ شادی کے وقت ہی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بعد میں کبھی بھی کچھ بھی دے لے سکتے ہیں، تحفے کے طور پر کچھ بھی دے سکتے ہیں. دوسری چیز، اگر آپ کے پاس بہت ہے تو آپ کسی ایسے غریب لڑکے کو ڈھونڈیے جو دیندار متقی پرہیزگار ہے. پھر آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس پراپرٹی ہے، اس کو داماد بنا کے اس کو کوئی کاروبار سیٹ کر کے دے دو، ایک دکان لگا کے دے دو، کسی بزنس میں اس کو حصہ دے دو. اس کے ذریعے سے وہ بھی مالدار بنے گا، وہ بھی 4 آدمیوں کو پھر کیا ہے کام دے سکتا ہے، اس کی غریبی بھی ختم ہو سکتی ہے اور آپ کی بیٹی بھی خوش رہ سکتی ہے. نہیں، یہ نہیں کرتے ہیں. اگر غریب لڑکا ہے، آپ امیر ہے تو پھر اس کو دو نا، آپ کی پراپرٹی میں سے نہیں. ہمارے پاس کیسا ہوتا، ہم اگر کروڑ پتی ہے تو ہمارا داماد بھی کروڑ پتی رہنا. اب ہم جو بھی جہیز دیں گے، کار دیں گے، کروڑوں کا مال دیں گے، پراپرٹی دیں گے، گھر دیں گے، وہ کروڑ پتی کو اور کروڑوں روپے کا مال دیں گے ہم. لیکن ایک غریب کو پھر اس سماج سے اس کی غریبی ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. کیوں؟ ہماری ناک اونچی کرنا ہے. کروڑ پتی ہو کے غریب کو کیسا دیا بھائی؟ ہماری عزت کیا؟ دیکھیے ہمارے نفسانی خواہشات کے لیے ہم لوگ ہمارے صحابہ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، یاد رکھو. تو اس لیے غریبی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے کیا ہے نکاح میں دیر ہو رہی ہے.